باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات على محمد وآل محمد خاران محترم مختصر گفتگو کے لیے اگرچہ کہ مختصر گفتگو 1.5 گھنٹے کی نہیں ہوتی لیکن بہرحال مختصر ہی ہے کہ ان چیزوں پر جتنی بات کی جائے کم ہے قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ تمام افراد اکثر و بیشتر سماعت فرماتے رہتے ہیں اور یہ دعا بھی ہے انبیاء ما سبق کی کہ پروردگار عالم میرے سینے کو کشادہ کر دے میرے زبان کی گرہ کو کھول دے کہ تاکہ میں ان چیزوں کو پہنچا سکوں سمجھ سکوں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے میرے لیے آئی سلیس ترجمہ ہے بہرحال لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ خطیب کا کام یہ کام ہے کہ وہ چیزیں جو آل محمد سے وارد ہوئی ہیں ان کو سامع تک اس انداز سے پہنچائے کہ وہ بیریئر وہ گیپ کہ جو کسی بھی اعتبار سے کریٹ ہو سکتا ہے اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے یقینی طور پر ہر ایک خطیب اپنی اپنی ایفرٹ کو کرتا ہے ہر ایک پڑھنے والا اپنی اپنی کوشش کو کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس بات کی اور اس خطا کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ جو بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ممکن ہے وہ مقصود اور منطوق نہ ہو کہ جس کو کہا گیا مثلا قرآن کریم اور خود ائمہ طاہرین کی روایتیں قرآن کریم کے بارے میں امام معصوم کا فرمان ہے کہ خود امیر المومنین کے جملے اور پیغمبر خدا کے جملے کہ یہ قرآن ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، بہت لبھانے والا ہے، بہت دلکش ہے، کہ
کہ انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹیو ہے، انسان ان کے جملوں کی طرف راغب ہوتا ہے. وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. تو قرآن کریم جب کوئی انسان پڑھتا ہے تو یہ بات امکان ہی نہیں رکھتی کہ انسان پڑھے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، یہ اس کا ظاہر ہے. لیکن جب اس کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو اس کا باطن بہت گہرا ہے. اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے قرآن کریم کی آیتوں کو ویسے سمجھ لیا جیسے خدا سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو سمجھانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ آل محمد کی ذات ہے. کہ یہ قرآن کیٹالوگ ہے، اس کیٹالوگ کو ڈیکوڈ کرنے والا، جیسے کوئی مشین آپ خریدتے ہیں اور وہ مشین اجزاء کی صورت میں اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کو باقاعدہ طور پر ایک بکلیٹ دی جاتی ہے کہ یہ مشین ہے، اس کے یہ کمپوننٹس ہیں، اس کو اس کے ذریعے سے جوڑا جائے گا، فلاں اسکرو یہاں پر لگایا جائے گا، فلاں چیز یہاں پر لگائی جائے گی، اور جب ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر لگ جائے گی تو یہ آپریشنل ہوگی. اسی طریقے سے قرآن کریم ہے. ظاہر میں بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت جو منظور خدا ہے وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب تک اس کو آل محمد سے آپ نہ لیں. تو اس کی مثال بھی بالکل ویسے ہی ہے. کوئی چیز آپ کے پاس آئی، بکلیٹ آئی، ایک اسکرو آپ نے دوسری جگہ پر لگا دیا، آپ نے مشین بنا دی. اب آپ کہیں گے مشین تو بن گئی، مشین بن گئی لیکن ویسی نہیں بنی جیسی بننی چاہیے تھی. مجلس، خطیب، نقطہ یا بیان ہو گیا، آپ کہیں گے میں نے تو نقطہ نکال کے بیان کر دیا، لیکن کیا یہ نقطہ وہی تھا کہ جو ائمہ تحریر کی طرف سے تھا؟ یقینی طور پر یہاں پر ایک کوسچن مارک ہے، اور یہ کوسچن مارک حضرت حجت کے ظہور تک رہے گا. لیکن انسان خطا کے امکان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے اپنی گفتگو کے اندر، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ ان حدیثوں کو آل محمد کے فرامین سے سمجھنے کی کوشش نہ کرے. جب آل محمد کے فرامین کی روشنی میں ان حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر یقینی طور پر خطا کا امکان کم رہ جائے گا. مثلا اب اس کے ضمن کے اندر قرآن کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو میں نے جملہ پہلے کہا اسی کے ذیل کے اندر. آج کی گفتگو کا جو محور ہے، بہرحال جو مجھے موضوع اس انداز سے دیا گیا تھا وہ بھی ہم اس میں کوشش کریں گے کہ کور اپ ہو جائے کہ مجالس اعضاء کے اندر جو ہم چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، مثلا ہماری مجالس کنسسٹ ہوتی ہیں کن کن چیزوں کے اوپر. خطیب جو اپنی تیاری کرتا ہے اس تیاری کے اندر بنیادی طور پر جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پورا کانٹینٹ تیار کیا جائے، اور کانٹینٹ کی تیاری کے اندر قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں، احادیث معصومین ہوتی ہیں، واقعات معصومین ہوتے ہیں، اقوال علماء اور باقی چیزیں. یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں پریفرنسز، ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہماری، کہ آپ کی مجلس کے کمپوننٹس کیا ہونے چاہیے، آپ کی مجلس کن کن چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے. اگرچہ کہ یہ میرا ایک زاویہ ہے، ممکن ہے کسی خطیب کا کوئی اور نقطہ نظر ہو، ممکن ہے کسی دوسرے خطیب کا کوئی اور نقطہ نظر ہو، لیکن میں اپنے اعتبار سے جو ایک فکر رکھتا ہوں، میں اپنے اعتبار سے اپنی باتوں کی ضمانت بھی رکھتا ہوں اور اپنے باتوں کے لیے دلیل بھی رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو جو عنوان تھا کہ مجالس اعضاء کے مضامین میں احادیث معصومین، واقعات اور اقوال علماء کو کب، کیسے، کہاں استعمال کیا جائے، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ تو طے ہو کہ آپ کی مجلس کے کمپوننٹس کیا ہونے چاہیے. وہ چیزیں کہ جس سے آپ مجلس بناتے ہیں اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ کی مجالس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے. سبجیکٹ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ آیتیں لے کر آئیں، احادیث لے کر آئیں، واقعات معصومین لے کر آئیں، ساری کی ساری بات جو ہے وہ ہوا کے اندر معلق ہے جب تک کوئی آپ کا سبجیکٹ نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ موضوع کا انتخاب کیا جائے. اب پھر سوال آتا ہے کہ موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے. موضوع کا انتخاب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی مجلس پڑھنے جاتا ہے بانیان آپ کو بلاتے ہیں، جیسے مجھے باقاعدہ طور پر یہ موضوع دیا گیا کہ اس طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر بانیان کی طرف سے کوئی موضوع ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل واضح چیز ہے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر تیاری کرنی ہے. دوسری چیز، اگر خطیب کچھ اپنی طرف سے کچھ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہر ایک کی اپنی ترجیحات، یا وہ آل محمد کی سیرت یا تاریخ کے کسی پہلو کو ایڈریس کر رہا ہے، ایک ہی موضوع ہو سکتا ہے، یا وہ
فقہی طور پر احکام کے کسی عنوان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ خصوصیت سے ایام اعضاء کے مضامین نہیں ہونے چاہیے۔ 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں جس میں آپ باقاعدہ طور پر پوری قوم کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ضرور وارد ہوتا ہے کہ 10 دن کے اندر تربیت کی جاتی ہے، اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اس 10 دن کے اندر کوشش کی جائے کہ عقیدے کی مضبوطی کی جائے، عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر عمل مضبوط ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی احکام کی چیزیں، فقہی چیزیں یقینی طور پر آپ ہر مجلس کے اندر شامل کر سکتے ہیں کہ انسان مربوط رہے آل محمد کے اس دین سے کہ جس دین کے ذریعے سے ہمیں نجات کی جانب جانا ہے۔ لیکن بہرحال پورا کا پورا موضوع اگر فقہی ٹرمینالوجیز یا فقہی مسائل کے اوپر ہوگا تو یقینی طور پر یہ انصاف نہیں ہوگا اس مجلس کے ساتھ کہ اگر میں کہوں کہ فرض کیجئے کہ پہلا عشرہ ہے اور پہلے کے عشرے کے مجلس کے اندر پہلی محرم سے 9 محرم تک فرض کیجئے میں مسائل ہی بیان کر رہا ہوں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، غلط کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہے، دین کی تفاصیل میں بھی یہی ہے، لیکن کیا یہ ان 10 دنوں سے مطابقت رکھتا ہے یا 10 دنوں سے مطابقت نہیں رکھتا؟ ان 10 دنوں سے اس کی مطابقت اس عنوان سے نہیں کہ یہ 10 دن خصوصیت کے ساتھ اعضاء کے ایام، ان میں خصوصیت کے ساتھ مظلومیت آل محمد کو بیان ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آل محمد کے فضائل کو بیان ہونا چاہیے کہ وہ کوشش جو انسان آل محمد کے تعارف کے لیے کروا سکتا ہے، اگرچہ کہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جن کو پروردگار تعارف کروا رہا ہو ہم کیا اس کا تعارف کروائیں گے، لیکن ہر ایک جب ممبر پر آتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری پروردگار عالم کی طرف سے معین ہے کہ اپنی ذمہ داری اور اپنی کوشش کو کرے اصلاح کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے۔ تو سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیا وہ کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہے، آیا تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے، آیا فقہی مضامین کے اعتبار سے، آیا اخلاقی موضوعات کو، یا آیا کوئی اور پہلو معاشرے کی کوئی ایسی چیز کو جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، شبہات کا ازالہ ہے، عقیدے کی مضبوطی ہے، مختلف قسم کے عنوانات ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ کا پہلے طے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بیان کر دی جائے، جیسے جیسے ادوار تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ماحول تبدیل ہو رہا ہے اور جیسے جیسے معاشرہ تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے تو مختلف چیزیں ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، خطبہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، پڑھنے والوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آج کی گفتگو پیورلی ہم صرف سیکھنے کے لیے اور اپنی مجالس کے عنوانات، اپنی مجالس کے کمپوننٹس کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص آئیڈیالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں یا کسی خاص شخصیت کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ ہم سب مجموعی طور پر، میں بھی خطیب ہوں، آپ بھی ذاکرات ہیں، اور ماشاءاللہ جتنے لوگ سننے والے اور جہاں جہاں تک یہ پیغام جائے گا وہ سب انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو اس میں خدا نخواستہ کسی بھی ایک مقام پر کسی ناقد یا تنقید کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم سیکھنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ جو سبجیکٹ ہیں ادوار کی تبدیلی کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا قدیم علماء کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک موضوع لیا کرتے تھے اور پوری کی پوری 10 مجلسیں اس موضوع پر ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تھوڑا سا ماحول تبدیل بھی ہوا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مثلا پہلے سبجیکٹ ایک ہوا کرتا تھا، مثلا فرض کیجئے کہ فضائل آل محمد کا ایک عنوان، اب وہ فضائل کے اعتبار سے جو ڈیٹیل چیزیں ہوتی تھی آیا کرتی تھیں۔ اب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ 10 الگ الگ مجلس سے آپ بنائیں اور 10 الگ الگ مجلسوں کا 10 الگ الگ عنوان۔ بعض اوقات انسان ایک موضوع دے دیا کرتا ہے، اپنے موضوع کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا کروں۔ تو یہ خطیب کے اعتبار سے ایک جملہ تو بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو مختلف مجلسیں بناتا ہے، ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس موضوع کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لباس کے جو خاص لباس تھا اس میں ہم کوئی خاص چیز فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں آ ہی نہیں رہی ہو۔ مثلا میرا موضوع کوئی خاص ہے اور میں اس میں کوئی ایسی چیز بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس موضوع سے مطابقت ہی نہیں رکھتی، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اس موضوع کا عنوان ایک دوں اور مجلس کچھ اور ہو؟ تو بہتر یہ کہ میں اپنے مجلس کا عنوان ہی تبدیل کروں کہ آج کی گفتگو اس عنوان کے اوپر ہوگی۔ تو اب جو موجودہ طریقہ کار کچھ علماء کا نظر آتا ہے، آپ انگلش اسپیکرز کو اٹھا کر دیکھیے، آپ عربک اسپیکرز کو اٹھا کر دیکھیے، یا آپ فارسی روزہ خوانوں کو اٹھا کر دیکھیے، بر صغیر کی بہرحال ایک تاریخ الگ ہے، ہندوستان و پاکستان کی تاریخ الگ ہے، اور ہمارے لیے بہرحال اپنی تہذیب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بر صغیر کے اندر ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع دیتے ہیں، اسی کے اندر گفتگو ہوتی ہے، لیکن باہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار رائج ہے کہ اگر 10 گفتگو ہے وہ پہلے سے 10 عنوان دے دیتے ہیں کہ ان 10 کی 10 گفتگو اس موضوع کے اوپر ہونی۔ تو یہ طریقہ کار بھی رائج ہو سکتا ہے، اور یہ رائج کرنے والے ہم
ذاکرین اور ہم علماء ہی ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو مجلس کے کمپوننٹ میں سب سے پہلی چیز ہے سبجیکٹ، کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا موضوع کیا ہے۔ اب دوسری بات کہ اب یہ جو مجلس بنے گی، اس مجلس کے اندر جو بیسک کمپوننٹ ہوں گے، آپ کی مجلس تیار کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی آیت۔ یہ جو آیت ہے یہ آپ کے موضوع سے مطابقت رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع کچھ اور ہو اور آیت کچھ اور ہو۔ مثلا فرض کیجئے میں نے موضوع جو ہے وہ آل محمد کی فضائل کو رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ آیت جو وہ آ رہی ہے وہ وضو کے اعتبار سے آ رہی ہے، تو کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے، کوئی اس کا ربط نہیں ہے، کوئی اس کا لنک نہیں ہے۔ فضائل آل محمد کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر آیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو فضائل سے مطابقت رکھتی ہو۔ یا مثلا فرض کیجئے کہ میں معرفت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ائمہ کے پہچان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یا ائمہ کو پہچاننے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو پھر آیت بھی اسی کے اعتبار سے تعلق رکھنی چاہیے۔ کوئی معرفت کا موضوع ہو، کوئی پہچاننے کا موضوع ہو کہ جس کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیتیں آپ نکال سکیں۔ اور اب تو بہت ہی آسان ہو چکا ہے اس سوشل میڈیا کے، اس ایپس اور موبائل کے گیجٹس کے دور کے اندر، کہ آپ ون لنک کے اوپر باقاعدہ طور پر سرچنگ انجن سے ان ساری چیزوں کو نکال سکیں۔ مثلا دو چیزیں میں خواہش بھی رکھوں گا کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں یا جو ذاکرین اور ذاکرات ہیں، اپنے موبائل کے اندر کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ مثلا بہار الانوار باقاعدہ طور پر ایپ آ چکی ہے، پوری کی پوری جلدیں باقاعدہ طور پر اس موبائل ایپ کے اندر موجود ہیں۔ ائمہ طاہرین کی ہسٹری، قرآن کے بارے میں روایتیں، باقی چیزوں کے بارے میں روایتیں، پوری کی پوری بہار الانوار اس وقت ایپ کے اندر موجود ہیں۔ ہاں عربی کے اندر ہے، بہرحال عربی سے شغف پیدا کیجئے، یہ وہ بیسک لینگویج ہے کہ جس کو خود قرآن کہتا ہے کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ تو عربی سے شغف پیدا کیجئے تاکہ آپ کے پاس جو آپ کا کانٹینٹ مٹیریل ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو کہ جس کے اوپر آپ محنت کر کے سیکھ سکیں۔ اسی طریقے سے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ احکام سے ہے، فقہی چیزوں سے ہے، لیکن جہاں سے احکام کو اخذ کیا جاتا ہے وہ روایتیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ کی نگاہ کے اندر ہو کہ اگر فرض کیجئے کسی موضوع کے اوپر، کسی حکم کے اوپر، کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی چیز بیان کر رہے ہیں، مراجع کے فتاوی الگ ہیں، یقینی طور پر ہر ایک اپنے مکلف جو ہے وہ اپنے تقلید کرنے والے کی چیزوں کو فالو کرے گا، لیکن ایک ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے، آیت اللہ باقر ارمانی کی پوری ایک کتاب ہے، اگر کسی کو عربی سے شغف ہو تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کتاب کو بھی ضرور پڑھیے گا، اور حوزے کے اندر پڑھائی بھی جا رہی ہے فقہ استدلالی کے عنوان سے، کہ جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں اس کا استدلال کیسے کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی چیز حکم بیان کیا جا رہا ہے تو یہ بیان کرنے والا، حکم بیان کرنے والا خطیب ہے، اس کو معلوم تو ہو کہ اس کی بیس کیا ہے۔ تو وہ فقہ استدلالی کے اندر باقاعدہ طور پر ان دلیلوں کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وسائل الشیعہ کے اندر روایتیں موجود ہیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ چیزیں آپ وہاں پر جا کر اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو بہار الانوار، وسائل الشیعہ، اسی طریقے سے اصول کافی کی بھی پوری ایپ آ چکی۔ اصول کافی یہ آپ کی نگاہ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کی عقیدے کی مضبوطی کے لیے آپ کو پتہ تو ہو کہ ہم جن کتابوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں کہ چار بنیادی ترین کتابیں ہیں کہ جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جن کے ذریعے سے ہماری بنا رکھی گئی ہے، جن کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ تو جو کانٹینٹ ہے یہ آپ کا وہاں سے آئے گا۔ بات شروع ہوئی تھی آیت سے، یہ تو وہ چیز ہو گئی جو کسی خطیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں آپ اپنی کانٹینٹ کریٹنگ کے اندر حاصل بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، جو مزید گفتگو کے اندر آئے گی۔ تو آیتوں کے لیے دو سافٹ ویئرز آپ کے سامنے بالکل واضح ہونے چاہیے، الکوثر، البلاغ، یہ دونوں ایپس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اردو اور اب کسی اینڈرائڈ کے اندر یہ اس میں انگلش کے ساتھ بھی آ چکی ہے۔ البلاغ کے اندر باقاعدہ طور پر موضوعاتی عنوان سے آپ صرف عربی لینگویج کو لکھ کے اور اس میں باقاعدہ کوئی موضوع کے اعتبار سے کوئی لفظ ڈالیں گے تو قرآن کریم کی جتنی آیتیں اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہیں وہ باقاعدہ طور پر آ جائیں گی۔ تو یہ باقاعدہ طور پر کام ہوئے ہیں، یعنی یہ تو وہ بلیسنگ ہے کہ پہلے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ موجم المفارس کو کھولا جاتا تھا، فہرست میں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا ورڈ ہے، اس سے پھر باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا تھا کون سی آیتیں کہاں کہاں پر ہیں، کون سے سورے کے اندر ہیں۔ اب تو یہ آپ کے ایک کلک کے اوپر ہارڈلی 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، آپ پوری کی پوری ایک آیت نکال کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ آیت اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہے۔
ترجمہ پڑھیے، دیکھیے، الکوثر کے اندر باقاعدہ طور پر تفسیر بھی ہے، اس کی تفسیر دیکھیے، کچھ خاص تفاسیر کا انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے. تو باقاعدہ طور پر ان موضوعات کو دیکھ کر آیتوں کا سلیکشن کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری مجالس کے اندر آیتوں کا سلیکشن کیسے ہونا چاہیے. اچھا، میں دوبارہ کہوں کہ یہ میرا زاویہ ہے، ممکن ہے کسی خطیب کا کوئی اور طریقہ کار ہو. میں اس وقت اپنی اس مافِ ضمیر کی بات کو منتقل کر رہا ہوں کہ جو میرے اعتبار سے ایک مجلس کے بنیادی کمپوننٹس ہونے چاہیے. مثلاً اب اگر ہم بات کریں کہ ائمہ طاہرین کے اعتبار سے ہمیں بات کرنی ہے، تو ائمہ طاہرین کے اعتبار سے جو ہے وہ میں کون کون سی آیتوں کو لے سکتا ہوں. فار انسٹنس، مثال کے طور پر قرآن کریم کی وہ آیتیں جو معروف آیتیں ہیں، اور وہ معروف آیتوں کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہاں سے بھی آپ موضوع کو ائمہ طاہرین کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. ایک موضوع یہ ہو سکتا ہے، ایک آیت ہی ہو سکتی ہے. یہ ایک اور آیت سورہ مبارکہ توبہ کی 36ویں نمبر کی آیت، اور یہاں پر کچھ باتیں جو میں نے ابتدا کے طور پہ کی تھی وہاں اس کو ایڈریس کیا جائے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم. سورہ مبارکہ توبہ 9واں سورہ ہے، 36ویں آیت ہے. آیت کیا کہہ رہی؟ ان عدت، اور خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے اندر میں سمجھتا ہوں اس آیت کا کسی نہ کسی ایک مجلس کے اندر ایک تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد خدا کی بارگاہ میں 12 ہے. 12 شہرا 12 ہے. فی کتاب اللہ، جو کتاب خدا کے اندر موجود ہے. یعنی بہت سارے شبہات آپ کے دور ہو گئے. کوئی سوال کرے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہی کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ 12 ہے. فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کوئی بھی کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے، شمسی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، عیسوی کیلنڈر ہو، زردشتیوں کا کیلنڈر ہو، ہر ایک مہینوں کے اعتبار سے 12 کا ہی قائل ہے. یہ تو ظاہر ہے. کب سے 12 ہے؟ قرآن کہہ رہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ومنها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 محترم ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہ محکم ترین دین ہے. اچھا، ظاہری اعتبار سے کوئی اس کا کنیکشن آل محمد کے ساتھ یا معرفت کے ساتھ لگ نہیں رہا، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس کو آپ ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں خود آل محمد کے تعارف کے ساتھ. اور یہ فضائل کے نکات بھی ہیں، یہ ماہ محرم سے تعلق بھی رکھتا ہے، مجالس ازا کے اندر بیان بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کا حوالہ اور ان چیزوں کا حوالہ، محترم مہینوں کا حوالہ خود امام رضا نے ماہ محرم کی ابتدا میں ابن شبیب کو کیا. کہ جب ریان ابن شبیب آیا امام کی بارگاہ کے اندر، پہلی محرم کا دن تھا اور امام سے ملاقات کی، اور جب امام سے ملاقات کی دیکھا کہ امام کے گھر کے اندر سوگ کا سماں ہے، اور جب امام سے سوال کیا تو ایک مرتبہ امام نے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا پہلی محرم کا دن ہے. اور پھر امام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے گھر میں گریا ہو رہا ہے. تو معلوم چلا محرم کا دن ہے، امام عزائے امام حسین کو منا رہے ہیں. تو امام نے پھر وہ جملے کہے جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ ابن شبیب ان کنت باکین فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو. کائنات میں وہ ہستی کے جس کے لیے گریہ سزاوار ہے وہ امام حسین کی ذات اقدس ہے. اور پھر کہا کہ یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے کو محترم مہینہ کہا جاتا تھا. اب ڈیٹیل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے 12 مہینے ہیں. کب سے 12 مہینے ہیں؟ جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا. ظاہر روایت کیا ہے اور ظاہر قرآن کیا ہے؟ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ یہ قرآن اس کا ظاہر انی خوبصورت ہے، باطن اس کا گہرا ہے. ظاہر دلکش ہے. ظاہر کو سمجھنے کی کوشش کریں، بہت ہی واضح. مہینوں کی تعداد مارا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع ثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی ثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج. 12 کی تعداد ہے. 4 محترم مہینے کون سے ہیں؟ قدیم زمانے کے اندر 4 محترم مہینے ہوا کرتے تھے. جاہلیت کے زمانے کے اندر جس کو اسلام نے بھی ایڈریس کیا، ماہ مبارک رجب محترم تھا، ذیقعد محترم تھا، ذی الحجہ محترم تھا، محرم محترم تھا. 3 کنٹینیوس تھے، ایک بالکل الگ تھا.
تو ظاہر قرآن کی جو آیت ہے بہت ہی واضح، 12 مہینوں کی تعداد ہے، 4 محترم ہیں۔ امام رضا نے اسی سے استدلال کیا، چونکہ لوگ قرآن کے ظاہر کے پابند ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ وہ محترم مہینہ تھا کہ جس میں لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر میرے جد کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، میرے جد کو مظلومیت کے عالم میں مارا گیا۔ ایک ظاہر ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کا آل محمد سے کنیکشن کیا ہے؟ اب یہ جو آیت ہے، خود اس آیت کے جو کمپوننٹس ہیں یہ آپ کو متوجہ کریں گے کہ آپ اس میں فضائل کے رخ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور امام کے پاس آ کر ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ امام یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا منظور کچھ اور بھی ہے کیا؟ خداوند متعال اس آیت کے اندر کچھ اور بیان کرنا بھی چاہ رہا ہے؟ امام نے کہا کہ تیرے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ کہ مولا دن بنتا ہے، رات اور مہینے بنتے ہیں رات اور دن کے ملنے کی وجہ سے اور دن اور رات کے گزرنے کی وجہ سے، اور دن اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب سورج اپنی گردش پوری مکمل نہ کر لے، چاند اپنی ریڈیس کے اوپر پورا نہ جائے۔ مثلاً زمین اور چاند اور یہ سورج کا جو کمبینیشن ہے یہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر دن بنتے ہیں اور دن سے پھر مہینے بنتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے جب سے 12 ہے۔ اس کا مطلب جب پیدا کیا جب سے 12 ہے تو یہ 12 کی تعداد پہلے تھی، زمین بعد میں بنی، آسمان بعد میں بنا۔ تو زمین کے گرد جو چاند کی گردش ہے، سورج کی اس پورے عالم کی گرد گردش ہے، اس کے بعد دن اور رات بنتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 12 کے مہینے پہلے تھے اور یہ چیزیں بعد میں بنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چھپا ہوا ہے۔ ظاہر میں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے 12 مہینے ہیں، 4 محترم ہیں، تو مولا اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ امام مسکرائے اور امام نے کہا کہ یہ اسرار آل محمد ہے، ہر ایک کو بتائے نہیں جاتے، ہر بات ہر ایک مقام پر کی جانے کی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، یہ صاحبان ممبر بھی، ارباب ممبر بھی، ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ہر چیز ہر مقام پر نہیں کی جانی چاہیے۔ مثلا ولایت و براعت کے اعتبار سے خاص مقامات کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے کی سینسٹیوٹی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ آل محمد کے دشمنوں کا اظہار اس انداز سے کریں کہ اس سے فساد کا خطرہ ہو جائے، لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فساد کے خطرے کی وجہ سے آپ آل محمد کے دشمنوں کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک عام روش جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے وہ کیا ہے کہ فضائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں کسی دشمن کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں اپنی زبان کو آلودہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ذرا یہ بتلائیے کہ یہ جو میری فکر ہے یہ تو ایک عام انسان کی فکر ہے۔ اگر میرا فلسفہ یہی ہو کہ دشمن کا تذکرہ کرنا ہی نہیں ہے تو کیا میں خدا نہ خواستہ یہ سوچوں گا کہ ائمہ طاہرین نے دشمنان اہل بیت کا نام لے کے اپنی زبان کو آلودہ کیا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین نے تذکرہ کر کے بتایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے، تو تربیت تو ہونی ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال اپنے معاشرے کی سینسٹیوٹی کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، اور یہی اسرار علی محمد ہے، یہی حکمت ہے کہ ہم جو ہے وہ کہاں پر کس بات کو کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایک دوسرے کو اس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مجالس کے اندر علمی کیفیت کم ہو جاتی ہے، شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شکوہ جواب شکوہ والا جو کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے، جس کا جہاں پر حق ہے وہ اس انداز کی بات وہاں پر ہو۔ تو مولا نے کہا یہ اسرار آل محمد ہے، ہر ایک کو نہیں بتائے جا سکتے۔ اب سوال کرتا ہے مولا کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کچھ بتایا جائے؟ مولا نے کہا ہاں تو اس قابل ہے۔ تو مولا اس کے معنی کیا ہیں؟ اب امام نے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 کی تعداد ہے یہ بات تو واضح ہے کہ مہینہ بنتا ہے دن اور رات کے تعین کے ساتھ۔ دن اور رات کا تعین ہوتا ہے سورج اور چاند کی گردش کے ساتھ۔ زمین اور آسمان بنے اس سے پہلے یہ 12 تھے، اس کا مطلب یہ کہ دن اور رات سے پہلے یہ 12 تھے۔ تو پہلے 12 کا وجود تھا، تو ہم تو ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ جب دن مکمل ہوتے ہیں مہینہ بنتا ہے پھر مہینے کا نام رکھا جاتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں پہلے سے 12 تھے۔ تو مولا یہ 12 کون سے تھے؟ فرمائے یہ 12 امام تھے جو ہدایت کے لیے اس وقت سے تھے
کہ جب نہ دن کا وجود تھا، نہ رات کا وجود تھا، نہ زمین کا وجود تھا، نہ آسمان کا وجود تھا. کہ اس وقت سے 12 تھے. اور پھر معصوم نے واضح بھی کیا، ائمہ تحریر کی روایتوں کے جملے ملتے ہیں کہ یہ 12 کا وجود پہلے کیوں تھا. سوال یہ کہ پہلے کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ کہ پروردگار عالم نے اس لیے رکھا کہ کوئی بنی نوع بشریت میں انسان یہ نہ کہے کہ پروردگار میں موجود تھا، میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہدایت کے لیے 12 ہادی خداوند متعال نے اس وقت سے رکھے کہ جب یہ زمین و آسمان کا وجود نہیں تھا. اب پھر امام سے سوال کیا، مولا یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے بتلا دیا کہ 12 امام ہیں اس سے مراد. اب یہاں اس آیت کے اندر ہم کس سے جڑ گئے؟ ائمہ تحریر سے جڑ گئے. اس طرح کی بیشتر آیتیں، مثلا حضرت موسیٰ کا واقعہ، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، قرآن کریم کہتا ہے غالباً سورہ مبارکہ قصص کی آیت، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ جاؤ سمندر کی جانب جاؤ اور سمندر کے اندر رسا مارو، وَلَا تَخَفْ وَلَا تَخْشَىٰ. اس طرح کی آیتوں کا کچھ متن ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے جو ہے وہ آپ کے لیے راستہ بنا دیا. یا خود حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علاقے کی جانب گئے تو وہاں پر 12 چشمے نکلے، اور ہر ایک قبیلہ جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ ان 12 چشموں سے سیراب ہوتا تھا. ان آیتوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ائمہ تحریر کی نسبت باقاعدہ طور پر دی گئی ہے کہ ان 12 چشموں سے مراد 12 ہدایت کے چراغ ہیں جو بعد میں جا کے ہدایت کے منازل کے اوپر فائز ہوں گے. تو بے شمار آیتیں ہیں جن سے آپ آل محمد کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، خود امامت کے کانسیپٹ کے اوپر، خود 12 کی عدد کو کانسیپٹ کو باقاعدہ طور پر ایڈریس کر سکتے ہیں. اب امام سے کہتے ہیں مولا 12 کا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ، 4 محترم ہیں، تو مولا یہ بتائیے کہ 4 محترم کون سے ہیں؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم تو سب کے اکرام کے قائل ہیں، تو 4 الگ سے 4 کون سے محترم ہیں؟ امام مسکرائے فرمایا محترم تو سب ہیں، لیکن خداوند متعال الفت بہت رکھتا ہے ان 4 سے کہ جن کے نام علی سے شروع ہوا کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن موسیٰ الرضا، علی ابن محمد النقی. یہ 4 نام اس کے بعد پھر مولا سے سوال کرتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ جو سیکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، اس سیکھنے کے مرحلے کے اندر جب کوئی انسان کسی چیز کو سن رہا ہوتا ہے، غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض بھی ہو تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ایک کیمپین چلا دی جائے کہ یہ کہہ دیا گیا. سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ عزت و احترام کے ساتھ انسان بیٹھے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرے کہ آپ نے یہ چیز فرمائی، مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور اس چیز کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. یہ جو کلچر معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے یہ جہالت کی علامت ہے. جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جہالت دکھاتے ہوئے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آل محمد کے در سے وابستہ در حقیقی طور پر ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب امام کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، مولا آپ نے کہا 12 امام، آپ نے کہا 4 محترم، مولا دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، راسخون فی العلم ہے آل محمد، مولا دلیل کیا ہے؟ اب امام کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ جس کا اگلا جملہ ہے قرآن کریم کا اسی آیت کے اندر، وہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، کہ یہ محکم ترین دین ہے، اور جو انسان اس دین سے جوڑے گا وہی فلاح یافتہ ہوگا. فرمائیے بتاؤ 12 مہینے ہو نہ ہو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر 12 ہادی نہ ہو تو ہدایت کا باب بند ہو جائے گا. یہی محکم ترین دین ہے جس تک خدا پہنچانا چاہتا ہے، 12 ائمہ تک خدا نہ پہنچانا چاہتا ہے. 12 مہینے کسی اور معاشرے کے اندر کوئی دوسرے نام کے ساتھ ہوں گے، وہ ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر 12 ہادی نہ ہو تو 12 ہادی نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے گا. تو مجالس کے جو کمپوننٹس ہیں، انگریڈینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ انگریڈینٹس کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے آیت، بلکہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے بیان کی سبجیکٹ. پہلے سبجیکٹ کا تعین ہو کہ آپ کا موضوع کیا ہے، اور پھر اس موضوع سے لنکڈ آپ کی آیتیں ہوں کہ جو آپ کو اس موضوع سے جوڑ رہی ہوں. مثلا اگر فرض کیجئے کہ میرا عنوان محبت اہل بیت ہے، تو پھر میں ان آیتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا جو قرآن کریم میں محبت اہل بیت سے نسبت رکھتی ہوں. مثلا وہ آیتیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی
قرآن کریم کے ان مفاہیم تک مجھے پہنچانے والی ہیں کہ جن کا تعلق آل محمد کی محبت سے. مثلاً ایک واضح ترین آیت جو ہم سے اکثر بیشتر پڑھتے ہیں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، معروف آیت ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے اقربا اور اہل بیت سے محبت. یہ عنوان وہ ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی جوڑ دے گا. ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو خدا سے محبت کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے، ان سے کہو کہ میری پیروی کریں. جب میری پیروی کریں گے خدا ان سے محبت کرے گا، اور جب خدا ان سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، پروردگار عالم مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب یہ آیت بھی آپ کو آل محمد سے لے جا کے فوراً جوڑ دے گی. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے محبت کی، کہ محبت کو دعویٰ کرتا ہے وہ محبت کا دعوے دار خدا کی بارگاہ کے اندر کس انداز سے جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کی دلیل کیا قائم کرتا ہے. عام انسان جب کسی سے محبت میں گرفتار ہوتا ہے، بڑی سلینگ ایک مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، تو اگر کسی سے محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کر لے، لیکن اگر سامنے والا ہی راضی نہ ہو تو ساری کی ساری باتیں بیکار ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے وہ کرو جو مجھے چاہیے. یہی مثال خداوند متعال کے لیے اگر آپ رکھیں، میں کہوں میں خدا سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے بلا دلیل ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میرا دعویٰ اس وقت حتمی منزل پر پہنچے گا کہ جب خدا کہے کہ ہاں تجھے مجھ سے محبت ہے. اور خدا خود کہہ رہا ہے اے حبیب جو کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان سے کہو کچھ نہ کرو، تمہارے پاس آ جائیں، تمہاری پیروی کرے، تمہاری اتباع کریں. جب تمہاری پیروی کریں گے تو اب معاملہ یک طرفہ نہیں رہے گا. یحببکم اللہ، خدا بھی ان سے محبت کرے گا، اور جب خدا محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب جو پیغمبر کی اتباع ہے، پیغمبر کی پیروی ہے، یہ آپ کو فوراً محبت اہل بیت سے لے کر جوڑ دے گی. پیغمبر کی محبت کس شخصیت کی محبت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے؟ علی کی محبت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. پیغمبر کی محبت کس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے؟ فاطمہ کی محبت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. پیغمبر کی محبت کس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کی محبت کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. پیغمبر کی رضا کس میں چھپی ہوئی ہے؟ فاطمہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہے. تو یہ پیروی پیغمبر کیا ہے کہ پیغمبر کو فالو کرنا ہے تو پیغمبر کا ہر عمل میرے لیے حجت ہے. پیغمبر اگر غدیر خون کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد کسی کو مولا بنا کر جا رہا ہوں تو پیروی میرے لیے لازم ہے. تو آپ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ان آیتوں کے ذریعے ان سبجیکٹس کی طرف مڑ جائیں گے کہ جو آپ کا حتمی سبجیکٹ ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 31. تو یہ آیتیں اس طرح کی آپ بہت ساری سرچ کر سکتے ہیں محبت کے عنوان سے، حب کے عنوان سے. آپ جب سرچ کریں گے تو آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، فرض کیجئے باقی ان سافٹ ویئرس کے اوپر سرچ کیجئے تو آپ کو بے شمار آیتیں ایسی ملیں گی کہ جن کا کوئی نہ کوئی عنوان ملے گا. تو پہلی چیز آپ کا موضوع واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس موضوع کو ایڈریس کر رہے ہیں. دوسری چیز آیت کا سلیکشن بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ وہ آیت آپ کے موضوع سے مرتبط ہو یا آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس سے وہ آیت تعلق رکھتی ہو. اس کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز ہے آپ کی مجالس، اگر فرض کیجئے ایک پرفارما بنانے کی کوشش کریں، ایک پیج کے اوپر ہم سے پوائنٹس لکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری مجلسوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے سبجیکٹ، دوسری چیز ہے آیت قرآن کریم کی، اس آیت کی ڈیٹیل کے جس سے میں اپنے موضوع کو جوڑ سکوں. تیسری چیز اس آیت کے ذیل کے اندر جو مفاہیم ہیں یا تو میں موضوع میں لے کے چل رہا ہوں، میرے پاس احادیث کا کتنا کلیکشن ہے کہ میں اس موضوع کو ایڈریس کر سکوں. یہ عیب ہے کسی خطیب کے لیے کہ وہ پوری مجلس پڑھے اور پوری مجلس کے اندر قرآن کریم کی آیتیں نہ ہو، احادیث معصومین نہ ہو. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم جو ممبر پر آتے ہیں، خداوند متعال نے ہمیں ایک باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ شرف دیا ہے کہ ہم ذکر محمد اور آل محمد کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. ہم خالی ہاتھ آئیں اور لوگوں کو کچھ سکھا کر یا سمجھا کر نہ جا پائیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے کہ میں آیا اور لوگوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس ممبر پر آ کر اگر میں بیٹھا ہوں تو میری ذاتی کیپیسٹی کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میری حیثیت یہ ہے کہ میں امام حسین کا ذاکر ہوں، میری حیثیت یہ کہ امام حسین کا خطیب ہوں. تو بات بھی امام حسین کی ہونی چاہیے، پروردگار عالم کی طرف نسبت دے کر بات ہونی چاہیے. تو جب یہ بات ہوگی تو میں اپنی محنت تو نہیں بیان کر سکتا. ضروری ہے کہ میں آیات قرآنی کی بات کروں، ضروری کہ میں احادیث
معصومین کی بات کروں تو اس پوری مجلس کے اندر جو میرا پارٹیسپیشن ہوگا وہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ان آیتوں کو سمجھانے کے لیے جو میرے ورڈنگز استعمال ہو رہے ہیں بس وہ ہونی چاہیے، ان حدیثوں کو سمجھانے کے لیے جو میرے ورڈنگز استعمال ہو رہے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ یہ بھی کب ہوں کہ جب میرے پاس آیات اور حدیث کو سمجھانے کے لیے کوئی اور سپورٹیو چیز نہ ہو، تب میری باتیں ہوں۔ لیکن اگر کسی کی گفتگو کے اندر 1 گھنٹے کے مجلس میں احادیث معصومین نہ ہو، کسی کی گفتگو کے اندر 1 گھنٹے کی گفتگو میں آیات نہ ہو، تو در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ سبجیکٹ لے کر آیا ہے نہ کانٹینٹ لے کر آیا ہے۔ آیات کے بغیر اور احادیث کے بغیر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بنیادی طور پر ہماری حیثیت، یہ بارہا مثال دی جاتی ہے، ہماری مثال اس لاؤڈ اسپیکر کی مانند ہے جو پیغام کو پہنچانے والا ہے، اس لاؤڈ اسپیکر کی مانند۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے مائک ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، آواز یہاں سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ جو مائک اور اس میں جو جانے والی آواز ہے وہ آل محمد کی آواز ہونی چاہیے۔ میرا کام صرف اسپیکر کا ہے کہ جو آل محمد کی آواز کو آپ تک پہنچائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسپیکر کی حیثیت رکھتا ہوں، مائک، کانٹینٹ، آواز آل محمد کی ہونی چاہیے جو مجھ تک آپ کے ذریعے میرے ذریعے آپ تک پہنچے۔ تو میرا کام فقط آل محمد کی باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے، یعنی میں ایک امانت دار ہوں۔ اگر میں اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں کہ ان کی باتیں نہیں کر رہا، اپنی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ ظلم ہے کہ میں بیٹھا رہا 1 گھنٹے تک اور ان کی تو بات ہی نہیں کی۔ بلایا کس کے نام پر گیا تھا؟ مجلس امام حسین کے نام پر۔ بلایا کس کے نام پر گیا تھا؟ سید الشہداء کی مجلس کے نام پر۔ بلایا کس کے نام پر گیا تھا؟ سیدہ کائنات کے نام کے اوپر۔ لیکن جب آئے تو بات جناب سیدہ کی نہیں ہوئی، حالات حاضرہ پر ہوئی۔ حالات حاضرہ پوری مجلس کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پوری مجلس کا عنوان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے الگ سیمینارز ہونے چاہیے، اس کے لیے الگ ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اس کے لیے الگ پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں پر یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ جب ذکر سید الشہداء کی بات ہوتی ہے تو اس ذکر سید الشہداء کو فقط آل محمد کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے۔ تو سبجیکٹ پہلی چیز، دوسری چیز آیت، آیت کے بعد احادیث۔ میرے موضوع کے اعتبار سے میرے پاس کتنی احادیث موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں مجمع کو ایڈریس کر سکوں۔ مثلا اب میں مثال دوں، محبت اہل بیت کے عنوان کے اوپر میرے پاس احادیث کا ایک ذخیرہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں اس محبت کے عنوان کو ایڈریس کر سکوں۔ مثلا آپ اگر کتابوں کو دیکھنا چاہیں تو اس میں ایک کتاب ریکمنڈ کروں گا، اور یہ باقاعدہ طور پر جو آپ کے مدرسے کے لیفلیٹس آتے ہیں یا بروشرز آتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر، میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر ایک امیج ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر خطبہ کے لیے، ذاکرین کے لیے، ذاکرات کے لیے ایک پورا امیج بنا کر دیا گیا کہ فضائل کے لیے آپ کے پاس کون سی کتابیں ہونی چاہیے، احادیث کے لیے کون سی کتابیں ہونی چاہیے۔ اسی میں میزان الحکمہ ہو گئی، نہج البلاغہ ہو گئی۔ ایک خاص چیز جو میں ریکمنڈ کروں گا تمام پڑھنے والوں کے لیے، خصوصیت کے ساتھ 2 چیزوں کو گھول کر پی جائے۔ آپ کے پاس مجالس کے لیے اتنا کانٹینٹ ہوگا کہ آپ کو کسی مرحلے پر کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری شاخ سے تیسری شاخ اور کنیکشن جوڑتے چلے جائیں گے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نہج البلاغہ کو گھول کر پی جائیے، اور خصوصیت کے ساتھ۔ نہج البلاغہ میں بھی کون سا حصہ؟ ہر ایک ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے اپنے موڈ کے اعتبار سے پڑھتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ کلمات قصار، کلمات قصار کے اندر آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ نہج البلاغہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ کلمات قصار، ائمہ تعلیم، خود امیر المومنین کی کلمات میں سے وہ کلمات کہ جو کلمات قصار کے اندر ہیں، 400 سے زیادہ کلمات ہیں۔ سال کے اندر اگر روزانہ ایک بھی اگر آپ پڑھیں گے تو 365 آپ کے پاس ذخیرہ ہو جائیں گے۔ اپنی مجلس میں جہاں جہاں جس موضوع کے اعتبار سے جو دماغ میں آئے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ محبت کے اعتبار سے، خود امیر المومنین کے اعتبار سے، موضوع کی مطابقت کے اعتبار سے۔ مثلا ایک جملہ امیر المومنین کا ہے، خود نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ نحن النمرقۃ الوسطیٰ، کہ ہم اہل بیت، خود مولا اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم وہ سینٹر پوائنٹ ہیں، نمرقۃ الوسطیٰ، ہم وہ سینٹر پوائنٹ ہیں
کہ جس سے آگے جانے والا بھی جڑ جایا کرتا ہے، جس کے پیچھے رہ جانے والا بھی جڑ جایا کرتا ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے بہت خوبصورت جملہ ہے، لیکن میں اس کو اپنی تقریر کے اندر فضائل آل محمد سے کیسے جوڑ سکتا ہوں کہ جب میں ائمہ کا تعارف کرواؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ائمہ طاہرین، خود امیر المومنین کا جملہ ہے کہ میں وہ سینٹر پوائنٹ ہوں کہ جو آگے چلا گیا وہ بھی جڑ جاتا ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی جڑ جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے خود یہ جملہ فضیلت کامل ہے، لیکن میں اس کو غدیر تک آرام سے جا کر جوڑ سکتا ہوں کہ جب غدیر خون کے میدان میں پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ جو آگے چلا گیا وہ واپس پلٹ کر آ جائے، جو پیچھے رہ گیا ان کا انتظار کیا جائے۔ اور جب سب جمع ہو گئے تو پھر امیر المومنین کو کاندھے پر بلند کر کے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ علی مولا ہے اس کے کہ جس کا میں مولا ہوں۔ تو خود امیر المومنین کا یہ جملہ بہت زیادہ کنیکٹ کرے گا آپ کو غدیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دیگر موضوعات، خود امیر المومنین کے جملے۔ ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، نہج البلاغہ کے کلمات قصار اخلاقیات سے بھرے پڑے۔ مولا فرماتے ہیں حلیم نہیں ہو حلیم بننے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر حلیم کھانے کی بات نہیں ہو رہی، بردبار کی۔ بردبار نہیں ہو، بردبار بننے کی کوشش کرو۔ پھر معصوم کا جملہ آپ کو ملے گا، خود امیر المومنین کے جملے بھی، پیغمبر کی روایت کہ ما من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے شباہت رکھنے کی کوشش کرتا ہے خدا اسے ویسا بنا دیا کرتا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں حامل قرآن بنوں تو میں قرآن پڑھنے کی کوشش کروں، میں چاہتا ہوں میں عزادار بننے کی کوشش کروں تو پھر میں عزاداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کروں۔ جو جس سے شباہت رکھتا ہے پروردگار اسے ویسا بنا دیا کرتا ہے۔ تو بردبار نہیں ہو، بردبار بننے کی کوشش کرو، ایکٹ کرنے کی کوشش کرو ویسا۔ صاحبان علم نہیں ہو، صاحبان علم کی صحبت اختیار کرو، علم کے در دولت سے متمسک ہو جاؤ، پروردگار عالم ویسا بنانے کی تمہیں کوشش کرے گا، پروردگار توفیق دے گا کہ تم انشاءاللہ ویسے بن جاؤ گے۔ تو دو چیزیں گھول کے پی جائیں، ایک نہج البلاغہ، دوسری چیز صحیفہ سجادیہ کی دعائیں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں جہاں پر خود دعاؤں کا کانٹینٹ ہے، کتنے موضوعات کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے۔ جہاں پر فقط دعاؤں کا کانٹینٹ ہے وہیں پر فضائل کا بھی کانٹینٹ ہے، اخلاقیات کا بھی کانٹینٹ ہے۔ مثلاً ایک خاص چیز جو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں مجالس کے اندر، میں نے بھی کئی مرتبہ ایڈریس کی، آپ نے بھی کئی مرتبہ ایڈریس کی ہوگی، 24ویں 25ویں دعا صحیفہ کاملہ کی۔ اب یہ بات کہاں پر ہو رہی؟ احادیث کے ضمن میں۔ احادیث کے ضمن میں ائمہ تعلیم کی دعائیں بھی آ جائیں گی جو ائمہ کے زبان سے نکلی ہیں، یہ خود حدیث کا ہی درجہ رکھتی ہیں، امام کے جملے ہیں۔ میرے جملوں سے بہتر امام کے جملے ہیں کہ میں امام کے جملوں کا سہارا لوں۔ دو دعائیں ہیں، 24ویں 25ویں نمبر کی دعا، اولاد کے حق میں دعا، والدین کے حق میں دعا۔ اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ کے اندر جو دوسرا پورشن ہے اس کے اندر تیسرے نمبر کی دعا ہے جس میں خود آل محمد کے فضائل مولا نے بیان کیے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو خود احادیث کے زمرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، تو موضوع سے آپ مرتبط بھی ہو جائیں گے۔ اس کو گھول کر پی جائیے۔ جو سلیکٹو جملے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک جملہ یوں تو کمال کا ہے، لیکن ہماری نہ تو کیپیسٹی ہے نہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ امام کے ہر جملے کا ویسا لطف محسوس کر سکیں جیسا امام نے سمجھایا۔ ہم اپنے ذوق کے اعتبار سے، ہم اپنے شوق کے اعتبار سے، ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے مختلف جملوں کا سلیکشن کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جملہ جو 24ویں دعا کے اندر ہے، ماں باپ کے لیے دعا ہے، امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار جب میں والدین کی خدمت کروں تو مجھے لذت فراہم کرنا۔ لذت فراہم کرنا مطلب کیا؟ خدمت کرنے میں لذت ملتی ہے۔ پھر امام نے مثالت دی، مثال کیا دی؟ پروردگار تو مجھے ایسی لذت دینا کہ جب نیند کا خمار ہوتا ہے، جب انسان سوتا ہے، صبح جب اٹھایا جاتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کو اٹھایا جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی کیفیت میں ہوتا ہے، خواتین تو بہرحال نہیں ہوتی، مرد تو زیادہ ہوتے ہیں، کہ جب اٹھایا جاتا ہے اور جب اٹھایا کہ کہا جاتا ہے نماز پڑھو، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ 5 منٹ کی اور نیند ہو جائے تو مزہ آ جائے ذرا سا، بہت گہری نیند ہے، مزیدار نیند ہے۔ یہ جو نیند کا خمار ہے، فرمایا یہ جو لذت، نیند کی لذت ہے، پروردگار ایسی لذت اس وقت فراہم کر کے جب میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ میرا دل ہو کہ تھوڑا اور کروں، تھوڑا اور کروں۔ پھر مولا نے دوسری مثال دی کہ پروردگار جب میں خدمت کر رہا ہوں تو مجھے ویسی لذت دینا کہ جب کوئی انسان بالکل پیاسا ہوتا ہے اور اس کو کوزہ آب میں ٹھنڈا پانی بھر کے دیا جائے، جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو سینے کے اندر جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ جو لذت ہوتی ہے اس کا میچ کسی اور لذت سے نہیں ہے۔ کہ پروردگار ویسی لذت دینا کہ جب میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں تو پروردگار ایسی لذت مجھے محسوس ہو۔ تو دو چیزیں اپنی کانٹینٹ کریٹیوٹی کے اندر بڑھا لیں، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ۔
احادیث کی کتاب بے شمار ہے، میزان الحکمہ آپ کے پاس ہے، تجلیات حکمت آپ کے پاس ہے، اسی طریقے سے دیگر معصومین کے فرامین کی جتنی کتابیں آپ کو میسر ہو سکے کوشش کیجیے اوتھینٹک کتابوں کو لیں، اور احادیث کا کلیکشن اپنے پاس ہونا چاہیے موضوع کے اعتبار سے۔ تو ہماری بات شروع تھی کہ اگر فرض کیجیے میرا موضوع ہے محبت اہل بیت، تو محبت اہل بیت کے اعتبار سے میرے پاس احادیث ہونی چاہیے۔ مثلا معصوم کا جملہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا محبت ہے یا نفرت ہے۔ امام سے پوچھا گیا محبت اور نفرت کا کیا معنی ہے مولا؟ فرمایا محبت آل محمد سے ہے، محبت خدا سے ہے، نفرت آل محمد کے دشمنوں سے ہے، خدا کے دشمنوں سے ہے۔ تو یہ موضوعات جو ہے وہ آپ اس انداز سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے فرمایا کہ امام معصوم کا فرمان چھٹے امام کا جملہ کہ محبت و اہل بیتی امان للنار من النار، کہ محبت اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت امان ہے نار جہنم سے۔ اسی طریقے سے اور مختلف مثالیں آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یا احادیث کے عنوان میں ایک یہ موضوع ہو گیا، اس طرح کے دیگر موضوعات۔ احادیث آپ کے پاس پراپر ہونی چاہیے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے موضوع کو ایڈریس کر سکیں۔ ذہن میں رکھیے گا، خطیب کو عربی لغت سے آشنا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ انیشیل لیول پہ چلے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سے فقط ترجمہ پڑھیں، لیکن جو عربی کی لطافت ہے وہ عربی کی لطافت وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو عربی لغت کو جانتا ہو۔ تو کوشش کریں کہ عربی سے اپنے آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کریں، ہلکا ہلکا دھیرے دھیرے آپ عربی سے اپنے آپ کو اتنا آشنا کر لیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عربی لینگویج کی عبارتیں بھی ہوں۔ تو احادیث معصومین یہ تیسری اہم ترین چیز ہے جو آپ کی مجلس کا حصہ ہونی چاہیے، کہ آپ کے پاس موضوع کے اعتبار سے روایتیں ہونی چاہیے۔ مثلا رحمت پروردگار کے اعتبار سے آپ کے پاس حدیث ہونی چاہیے۔ آپ رحمت پروردگار کے موضوع کو قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے ایڈریس کریں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، غالباً سورہ مبارکہ روم کی آیت ہے کہ خداوند متعال کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ رحمت کا موضوع جب ایڈریس ہوگا اب احادیث آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ احادیث معصومین کے اندر آپ دعاؤں کے جملے بھی لے کر آئیے، احادیث معصومین کے اندر آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور معصوم کی روایت بھی لے کر آئیے۔ مثلا چوتھے امام کا جملہ نہج البلاغہ کے اندر ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ پروردگار کی جس کی رحمت اس کی غضب سے آگے چلتی ہے۔ یا معصوم کی وہ روایتیں کہ جس میں امام ایڈریس کر رہے ہیں کہ جب حسن بصری آتا ہے اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا جو پرآشوب دور کے اندر مر گئے انہیں تو مرنا تھا، لیکن جو بچ گئے وہ کیسے بچ گئے اس بات پر حیرت ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جو بچ گئے وہ تو بچنے ہی تھے، جو مر گئے وہ کیسے مر گئے جبکہ رحمت پروردگار موجود تھی۔ تو اس طرح کی روایتیں آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے امام معصوم کے اس انداز سے فرمان کے فرمایا پروردگار عالم نے 100 رحمتوں کو خلق کیا ہے، 99 رحمتیں پروردگار عالم نے روز قیامت کے لیے محفوظ کی ہیں، اور ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی ہے۔ دنیا کے اندر سارے کے سارے مرحلے جذبات کے، تعلقات کے، محبتوں کے وہ ایک رحمت سے چل رہے ہیں، اور 99 رحمتیں روز قیامت کے لیے محفوظ ہیں۔ پھر اسی سے آپ آل محمد کو جوڑ سکتے ہیں کہ اس انداز سے روایتیں موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے ان رحمتوں کو آل محمد کے در سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم کا جملہ نحن مفاتیح الرحمہ، کہ ہم رحمت کی چابیوں میں سے چابیاں ہیں۔ خدا کی رحمت تک پہنچنا چاہتے ہو در آل محمد تک آ جاؤ۔ تو یہ تیسری اہم ترین چیز ہے آپ کی مجالس کی تیاری کے اعتبار سے، پہلا سبجیکٹ، دوسرا آیتوں کا سلیکشن، تیسرا احادیث کا سلیکشن۔ اب چوتھی چیز آتی ہے اسٹوری، واقعات۔ اب واقعات کے اندر دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ کو واقعات ائمہ تحریم کی سیرت سے ملیں گے۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ واقعات کا جو آپ کا سلیکشن ہونا چاہیے وہ واقعات کا سلیکشن ائمہ تحریم کی ہسٹری سے ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ کون کون سی کتابیں دے سکتے ہیں؟ خود بہار الانوار کو دیکھیے۔ بہار الانوار کے اندر ائمہ تحریم کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ کو باقاعدہ طور پر اسٹوریز مختلف موضوعات کے اعتبار سے ملیں گی۔ جب پڑھیں اور امام کی سیرت پر پڑھنا ہو تو دیکھیں کہ کون کون سے موضوعات نکل سکتے ہیں، کون کون سے واقعات آپ کے پاس ہیں، اور اس کو آپ کس طریقے سے اپنی مجلس کے اندر کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ تو اہم ترین تو قصے وہ قصے ہیں جو ائمہ تحریم کی زندگی سے مربوط ہیں اور ائمہ تحریم کے ہی ہیں اور ان کے اصحاب کے ہیں۔ دوسرے واقعات وہ ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ان واقعات کی ہماری مجلس کے اندر جو ہے وہ گنجائش بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر میرے پاس اپنے موضوع سے کنیکٹڈ ائمہ تحریم کے واقعات ہیں تو مجھے کسی اور واقعے کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعات کون سے ہیں؟
ہمارے مجالس کے اندر بعض اوقات اس انداز سے واقعات کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم علماء کی مثالیں دیتے ہیں۔ یقینی طور پر علماء حق کی مثالیں بیان ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے سے انسپریشن ہونی چاہیے، لیکن پوری کی پوری گفتگو فقط میں علماء کے اوپر کروں یہ بھی ناانصافی ہے۔ مثلا اس کو سمجھانے کے لیے میں صرف یہ مثال عرض کروں کہ خواتین، آپ کی شغف والی مثال عرض کروں کہ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو کھانے کے اندر بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا کھانے کے، نمک اس کا ایک اہم ترین انگریڈینٹس ہے، مسالہ اس کا ایک اہم ترین انگریڈینٹس ہے، گوشت، مرغی ہے، جو بھی آپ ڈال لیں وہ ایک خاص انگریڈینٹ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انگریڈینٹس کے اندر شمار نہیں ہوتی، وہ اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ہلکی پھلکی استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا سویا کا شاید سالن مجھے نہیں معلوم بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن ظاہری اعتبار سے شاید کوئی خاص اپنا سالن نہیں ہوتا، وہ ذائقے کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہو کہ کسی بات کے اندر تاثیر پیدا کرنی ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اگر فرض کیجئے کوئی پورا کا پورا سالن ہی اس کا بنا لے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہ چیز ہی نہیں تھی، اس کا سالن تھوڑی بنتا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے وہ فقط ان سٹوریز سے نہیں بنے گی کہ آپ کی پوری مجلس جو ہے وہ فقط علماء کے واقعات کے اوپر ہو، یہ ظلم ہوگا، کیونکہ در حقیقت ہمیں آل محمد تک پہنچانا ہے۔ آل محمد تک پہنچانے کے لیے جو ٹولز ہم لا سکتے ہیں وہ لانے چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ پوری کی پوری گفتگو ان چیزوں کے اوپر ہو اور ہدف ہمارا بالکل پیچھے رہ جائے۔ تو جو اسٹوریز ہیں اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ائمہ طاہرین سے ریلیٹڈ جو واقعات ان کے اصحاب کے ہیں۔ اب اس میں ایک اور میں ریکمنڈیشن آپ کو دوں کہ آپ اپنے مطالعے کے اندر ایک چیز کو اور بڑھائیں۔ مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب، آپ قدیم علماء کو دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء نے ہسٹری کو پڑھا ہے۔ مثلا محسن ملت علامہ صادق حسن صاحب، اسی طریقے سے مرحوم، ریکمینڈ کروں گا کہ اگر لاجیکل آرڈر کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ کو انالائز کرنا ہو تو ان علماء کو ضرور سنیے۔ منتظر عباس نقوی صاحب مرحوم، اسلام آباد والے، ان کو سنیے، کس انداز سے واقعات کو انٹرپریٹ کیا کرتے تھے، کس انداز سے سمجھایا کرتے تھے۔ یا علامہ رشید ترابی مرحوم، کس انداز سے چیزوں کو ایڈریس کیا کرتے تھے۔ جب آپ ان علماء کی مجالس کو سنیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مٹیریل ہے جو لے کر آئے ہیں اور بہت محنت کی گئی ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا تھا؟ ان کا مطالعہ بہت گہرا تھا، انہوں نے بڑی محنت کی تھی، اور الحمدللہ کچھ حیات بھی ہیں، پروردگار عالم ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت بھی رکھے۔ اسی طریقے سے دیگر جو علماء آج ہمارے درمیان موجود ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہر عالم محترم ہے اور ہر ایک کو پروردگار عالم ائمہ طاہرین کے در کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر پیغمبر کے دور سے لے کے پہلے قبیلوں کا تذکرہ ہے، کون کون سے قبیلے ہوا کرتے تھے، پھر اس طریقے سے پیغمبر کے اصحاب کا تذکرہ ہے، پھر ہر دور کے ہر صحابی کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ حضرت حجت کے دور تک کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد کے علماء اور اس بعد کے ادوار اور خاص واقعات کا تذکرہ ہے۔ آپ کو وہ ہسٹری ملے گی کہ جو ہسٹری ظاہری اعتبار سے دیگر کتب کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔ علی بن یقین کی ہسٹری، مالک اشتر کی ہسٹری، مالک اشتر کے علاوہ خود امام حسین کے اصحاب کی ہسٹری، علامہ نقن کی شہدائے کربلا گھول کر پی جائیے۔ بہت سارے شبہات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں در حقیقت ہماری کم علمی کی وجہ سے ایڈریس نہیں ہو پاتے۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اس انداز سے آ چکی ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ کوفے کو گالی دی جاتی ہے، کوفے والے ساتھ نہیں دے پائے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھی یہ بھی ایڈریس ہونی چاہیے۔ گرفتار کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، لالچ دی گئی۔ اچھا، جن کو لالچ دی گئی ٹھیک ہے، وہ قابل مذمت ہے کہ لالچ کے اندر آ گئے، حب دنیا کے اندر آ گئے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہر ایک کوفے والے کو گالی دینا شروع کر دوں کہ جب بھی کچھ ہو میں کہوں یہ کوفے والے ہیں؟ جبکہ کوفے کے اعتبار سے پیغمبر کا جملہ ہے، پیغمبر کا جملہ اصول کافی کی روایت ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ شیعتنا خولقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا ہماری کیفیت کبھی عجیب ہو جاتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں چونکہ تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہو، لہذا جب بھی کوئی مومن خوش ہوتا ہے تم خوشی محسوس کرتے ہو، جب کوئی مومن تکلیف میں ہوتا ہے تم تکلیف محسوس کرتے ہو۔ اچھا، یہ تو ایک گریجول پروسیس ہے جو ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔
اب یہ جملہ آپ کے ذہن میں واضح ہوا کہ شیعہ ہماری مٹی سے بنے ہوا. پیغمبر کا جملہ سنیے جو شہر کوفہ کے بارے میں فرمایا. مولانا نے کیا فرمایا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تینۃ امتی من مدینہ. پیغمبر فرماتے ہیں میری امت یعنی مسلمانوں کی مٹی مدینے سے تعلق رکھتی ہے. وَتِینَةُ شِیعَتِی مِن کوفہ, اور میرے شیعوں کی مٹی کوفے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی وہ پیغمبر کے جو کوفہ کے فضائل کے اندر یہ جملہ کہہ رہے ہیں, ہم کوفے کو گالی دے رہے ہیں. اچھا یہ جملہ کیوں ایڈریس کر رہا ہوں؟ یہ جملہ اس لیے ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہمارے ممبروں سے, ہم صاحبان ممبر ہی, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ افراد کے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ان کی مذمت نہ کی جائے. یقینی طور پر لائق مذمت ہیں کہ جنہوں نے حب دنیا کے اندر مولا کو چھوڑ دیا. دو طرح کی کیٹیگریز آپ کو کوفے والے میں ملیں گی. ایک وہ کہ جنہوں نے حضرت مسلم کی مدد اس عنوان سے نہیں کی کہ اے مسلم ہم آپ کے نہیں, ہم امام حسین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ قابل مذمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو افراد تھے جو کربلا میں جا کر امام حسین سے ملے, تو یہ قابل مذمت نہیں ہے. اور وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت مسلم کی شہادت یقینی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت مسلم کی مدد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم امام حسین کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. وہ اس وقت اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ میں انہیں کنڈم کرنے کی کوشش کروں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو محبت دنیا میں گرفتار ہوئے. یقینی طور پر اس موضوع کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن جب ہم بات کرتے کوفے والوں کی, میں نے علامہ نقن کا تذکرہ کیا, شہید انسانیت, شہدائے کربلا, یہ دو کتابیں گھول کے پی جائیے. 65 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں, جو امام کے ساتھ آ کر انصار امام میں شامل ہوئے, جام شہادت کو نوش کیا. اب یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو ایڈریس ہونا چاہیے. جب ہم کوفے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ امام کے 120 اصحاب میں سے 65-70 کون سے تھے؟ یہ سارے کے سارے وہ تھے جو کوفے سے تعلق رکھتے تھے. تو ہمارے موضوعات کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ جو ہمارے شبہات کا بھی ازالہ کریں. سبجیکٹ, آیت, احادیث, اسٹوریز, اور اسٹوریز کے اندر بھی وہ اسٹوریز کے جو آل محمد کے اصحاب سے تعلق رکھتی ہیں, جو آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. علماء کی اسٹوری ہونی چاہیے, لیکن کس لیے کہ وہ انسپریشن بنے اور آل محمد تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. علماء کی اسٹوری محور اور مقصد نہیں ہے کہ میری گفتگو کا محور علماء کی ذات اقدس ہو. نہیں, علماء اس لیے ہیں کہ ہمیں آل محمد تک پہنچا سکیں. اگر پوری مجلس کا محور اور مقصد یہ ہے کہ میں فقط علماء کی تعریف کروں تو گفتگو تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن در حقیقت انصاف نہیں ہے ممبر کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ میڈیم ہے, وہ ٹول ہے جو آل محمد تک پہنچانے کا ٹول ہونا چاہیے. اور ہماری گفتگو کے اندر واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے, میں کس تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, میرا منزل, میرا مقصد, میرا ہدف کیا ہے, کہ میں کس جگہ تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو اسٹوریز کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر ساتھ میں شبہوں کا ازالہ ہونا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے, اس انداز سے ایڈریس ہو کہ کنٹروورشل نہ ہو, اس انداز سے اس کو بیان کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ نہ رہے کہ جو کسی جھگڑے کا باعث بنے. میں یہ نہ کہوں کہ جب میں کوفے کی بات کر رہا ہوں تو میں بالکل ٹوٹلی ڈس ایگری کر جاؤں کہ کوفے والوں نے جو ہے وہ سب کچھ اچھا کیا تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوفے والوں کی کچھ غلطیاں بھی تھیں. کوفے والوں نے وعدہ کیا, وعدہ کر کے حضرت مسلم کے ساتھ بیعت کر کے بیعت کو توڑ بھی دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو بیان ہونی چاہیے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں کوفے والوں کی ایسی صراحت کے ساتھ مذمت کروں کہ کوفے کو ایک گالی بنا کر پیش کر دوں, کہ وہ کوفہ کے جس کے بارے میں امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ مجھے ایک قدم کے برابر بھی یہاں پر جگہ مل جائے تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا گھر یہاں پر ہو. مولا فرماتے ہیں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. شہر کوفہ کے فضائل بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں, اور ہم بالکل اگنورنگ زون میں جا کے اس کو ایک گالی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوریز آپ کی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو آپ کے کانٹینٹ کو سجا بھی دیتی ہیں اور آپ کے کانٹینٹ کو باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے واضح بھی کرتی ہیں. میں نے اس بات میں واضح طور پر بیان کیا کہ اسٹوریز میں سب سے پہلی جو ترجیح پریفرنس آپ کی ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کی اسٹوریز ہونی چاہیے کہ جو امام کے زمانے کے اندر تھے, امام کے زمانے سے مرتبط تھے, آپ کے موضوع سے کنیکٹڈ ہوں اور ان اسٹوریز کا بیان کیا جائے. علماء کی اسٹوریز ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو انسپریشن دے. مثلا اب میں مثال دوں آپ کے سامنے, آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا, ایک بہت ہی معروف نام گزرا ہے حوضے کا. اب یہ اسٹوریز کب کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟
علماء کی سٹوریز، جب آپ توحید کے کچھ مفاہیم کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس میں کوئی خوبصورت بات ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت قریب ترین طریقے سے توحید کو سمجھا سکیں یا خدا کی محبت کو سمجھا سکیں، یا فرض کیجئے نماز کی بات کر رہے ہوں، تو اب نماز کے لیے انسپریشن ظاہری سی بات ہے کہ ائمہ تحریم کی ذات تو ہیں، لیکن ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مثلا میں یہ مثال لوں کہ امام کی نماز ایسی تھی کہ تین نکال لیا جاتا تھا، تو یقیناً وہ امام کی نماز تھی، لیکن میں یہ کہوں کہ مجھے تین لگے اور میرا تین نکال لیا جائے اور مجھے پتہ نہ چلے، بشری طاقت میری ایسی نہیں کہ میں اس کمپیریزن میں مولا کی مثال دوں، تو مجھے مثال وہ دینی ہے کہ جو مجھ جیسے کسی خطا کار عام انسان کی ہونی چاہیے۔ علماء یقینی طور پر عصمت کی منزلوں پر تو نہیں ہیں، لہٰذا میں اپنی انسپریشن کے لیے علماء کی مثال اس حد تک لے کر آؤں گا کہ جہاں سے میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکوں۔ دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک مثال آیت اللہ ہدی میلانی کی ہے، بہت ہی معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ بس میں سفر کر رہے تھے، بس میں سفر کرتے کرتے ایک بچے سے گفتگو ہوئی، ساتھ میں بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اچھے ہوتے ہیں، بات کرنا اچھا لگتا ہے، بہت جاذب باتیں کرتے ہیں، بہت دلکش باتیں کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے ایک مرتبہ بچے سے پوچھا کہ تب تمہیں خدا سے خوف نہیں لگتا، خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور بچہ معصومیت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے، خدا تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ اب یہ خود ایک کوسچن مارک ہے، خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خدا محبت کرنے کی چیز ہے۔ ہم دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، امیر المومنین دعائے کمیل کے اندر جو تعلیم دی ہے حضرت کمیل کو، کیا فرمایا؟ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے ویسا ڈرتا رہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، قرآن کہتا ہے۔ ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ آیت اللہ ہادی میلانی کہتے ہیں اس بچے کے جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ میں کہاں جاؤں۔ ائمہ تحریم کی روایتوں کے اندر ملتا ہے خدا سے ڈرو، ائمہ تحریم کی دعاؤں کے اندر اس انداز سے ملتا ہے پروردگار ویسی توفیق دے کہ تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں۔ کہنے لگے میں سوچنے لگا کہ اس جملے کی حلاجی کیسے کروں، اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیسے کروں۔ کہنے لگے مثال میرے ذہن میں آئی، اور وہ مثال کیا تھی کہ اگر میں کہوں کہ اپنے باپ سے ڈرتے ہو نہیں ڈرتے ہو، ہم میں سے اکثر جب مجھ سے کہا جائے کہ اپنے ابا سے خوف کرتے ہو، میں آج بھی کہوں گا مجھے اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ اپنے باپ سے ڈرتے ہو، ڈر لگتا ہے، تو میں سوال پلٹ کے کروں کہ باپ ڈراؤنا ہے؟ باپ ڈراؤنا تو نہیں ہے۔ ماں سے خوف کھاتے ہو؟ ہاں ماں سے ڈر لگتا ہے، محبت کرنے والی شے تو ہے، ماں سے ڈر لگتا ہے، بالکل ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے بھائی؟ کیا ماں خوفناک ہے، ماں ڈراؤنی ہے، اس کے سین لگے ہوئے، کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ کہ اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ تو خدا کے معاملے میں بھی یہی ہے، پروردگار تجھ سے ڈر کس بات کا؟ تو تو محبت کرنے والی چیز ہے، نہیں تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے کہ تو اگر راضی نہ رہا، تو ناراض ہو گیا تو کہاں پر جاؤں گا، تو نے اپنی بندگی سے نکال دیا تو کہاں پر جاؤں گا۔ تو یہ جو ایسے واقعات ہیں یہ آپ کو کنیکٹ کریں گے کس چیز سے؟ توحید سے بھی کنیکٹ کریں گے، خدا کی ذات سے بھی کنیکٹ کریں گے، آل محمد سے بھی کنیکٹ کریں گے۔ ہدف کیا ہے آپ کا؟ ہدف یہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچائیں جو خدا کی توحید تک ہے، جو آل محمد کی ذات اقدس ہے۔ علماء ہدف نہیں ہیں، علماء فقط وہ میڈیم ہیں کہ جو آل محمد تک پہنچانے والے ہیں۔ زمانہ غیبت کے اندر بھی علماء کی ذمہ داری، مراجع کی ذمہ داری، مجتہد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس حکم تک پہنچائے جو زمانے کے امام کی غیبت میں حکم حاصل کرنا ہے۔ دیٹس آل۔ ہدف یہ نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچو، ہدف یہ ہے کہ اس حکم تک میرے ذریعے سے پہنچو جو آل محمد کی غیبت کے اندر تمہیں پہنچانا ہے، تاکہ تمہارے کاموں کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ رہ جائے۔ یہ مثلا جیسے دوسری مثال میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی، بس اس کے بعد میں فوراً اپنی گفتگو کو ریپ اپ کروں گا، کہ آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا ایک مثال بہت خوبصورت ہے جب نماز کی بات ہو، واجبات کی بات ہو، کہ ان علماء کی سٹوریز کے ذریعے سے مجھے کنیکٹ کرنا ہے اپنی ذات کو آل محمد کی ذات اقدس تک۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ یہ پوری کی پوری مجلس کا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مثال وہی ہے کہ وہ سویا یا وہ میتھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کھانے کے ذائقے کو تھوڑا سا انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہوا تو پھر وہ پورے کا پورا ذائقہ خراب ہو جائے گا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کھانا بنایا کیا تھا، مجلس کیا تھی، کس کے لیے تھی۔ تو آیت اللہ کاشف الغطا کا واقعہ ملتا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتے تھے نماز کے عنوان سے، بیٹا صبح کی نماز کو نہیں اٹھا کرتا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی میرا بھی، اپنے بچے کو اٹھانے جاتے ہیں، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہی والی بات، بابا تھوڑی دیر تو سونے دے دیجیے، بہترین نیند آ رہی ہے۔ آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا اپنے بیٹے کو 2-3 مرتبہ صبح اٹھایا،
نماز پڑھائی، لیکن بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے کبھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا تنگ کرتا ہے. صبح صبح اٹھا کر امیر المومنین کے حرم کے باہر لے کر گئے. امیر المومنین کے حرم کے باہر لے کر گئے تو دیکھا کہ بہت سارے مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب دیکھا کہ بہت سارے مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں تو 3-4 دن تک یہ پریکٹس کروائی کہ روزانہ کی بنیاد پر بیٹے کو لے کے جاتے تھے. چلو میرے ساتھ امیر المومنین کے حرم. نماز پڑھنے جاتے تھے صبح 4 بجے کا وقت، 4:30 بجے کا وقت. حور کا عالم، لوگ کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، لیکن جب یہ جاتے تھے دیکھتے تھے حرم کے باہر کچھ مانگنے والے فقیر کھڑے ہوئے ہوتے تھے. 4-5 دن تک گئے. جب چھٹا دن آیا تو ایک مرتبہ بیٹے کو پکار کر کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، یہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں حرم کے باہر، اتنی صبح صبح کھڑے ہوئے ہیں، انہیں کتنا ملے گا؟ بیٹے نے کہا بابا کوئی آئے گا دے گا، کوئی آئے گا نہیں دے گا. کسی نے بھر کے دیا، کسی نے کم دیا. تو کہا یہ یقینی ہے ان کی روزی؟ کہا نہیں بابا، ممکن ہے کبھی کچھ لے کر جائے، کبھی ممکن ہے کچھ بھی نہ لے کر جائے، خالی ہاتھ چلا جائے. تو ایک مرتبہ پکارا کہ دیکھا بیٹو کہ تم میرے ساتھ صبح صبح اٹھ کر آ رہے ہو. جب صبح صبح اٹھ کر آ رہے ہو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے. ممکن ہے کچھ ملے، ممکن ہے کچھ نہ ملے. تو وہ افراد کہ جن کا رزق یقینی نہیں ہے، جن کے لیے یہ معاملہ یقینی نہیں ہے کہ کچھ ملنے والا ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود جب صبح اٹھ کر آ رہے ہیں کہ کچھ مل جائے، تو وہ نماز کے جس کے بارے میں تو یہ یقینی ہے کہ خدا ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں چلے جاؤں؟ تو علماء کا کام آپ کے کانٹینٹ کے اندر، آپ کی ہسٹری بیان کرنے کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر اس ذائقے کا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو انسپریشن دلا کر آل محمد تک جوڑ دے. محور آل محمد کی ذات ہے، محور پروردگار عالم کی ذات ہے، محور عقیدہ توحید ہے، محور عقیدہ امامت ہے. تو اپنی گفتگو کے اندر اس کا حصہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جو اس ذائقے کو بڑھا کر وہاں تک پہنچا دے. اگر اس سے زیادہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی مقام پر کوئی کمی چھوڑ دی ہے. اب اس کا آخری حصہ جو موسٹ امپورٹنٹ ترین حصہ ہے کہ مجلس کے کمپوننٹس میں دوبارہ بیان کروں. سبجیکٹ پہلی چیز، آیت دوسری چیز، حدیث تیسری چیز، اسٹوریز اور شبہات کا ازالہ، موضوعات کو ایڈریس کرنا. فقہی معاملات 1-2 آ جائیں، اخلاقی معاملات 1-2 آ جائیں، اور آپ اپنے موضوع سے کنیکٹڈ بھی رہیں. اسٹوریز میں بھی ترجیح وہ ہے کہ جو خود ائمہ طاہرین کے زمانے کے واقعات ہیں، کہ جس میں اخلاق بھی آپ کو ملے گا، فقہ بھی آپ کو ملے گی، اور عقیدہ بھی ملے گا. علماء کی اسٹوری ایڈ ہو سکتی ہے، لیکن ترجیحاً کیا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے واقعات ایڈ کیے جائے جو زمانے ائمہ کے. مثلا علی بن یقین کے واقعات، اتنے واقعات علی بن یقین کے ہیں کہ آپ کو ہر موضوع کے اوپر علی بن یقین کے واقعات ملیں گے. مجالس المومنین کا حوالہ ہی میں نے اس لیے دیا کہ آپ کو ائمہ طاہرین کے زمانے کے افراد کی ڈیٹیل ملے گی. جیسے مالک اشتر کا کردار ہمارے سامنے کیا ایک ہیبت ناک کردار بنا کر رکھا ہوا ہے. مولا کے کمانڈر تھے، لوگ ڈرتے تھے، بہترین تیر انداز تھے، بہترین تلوار چلانے والے تھے، لیکن کوئی یہ بتاتا ہے کہ مولا کا جملہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے مالک اشتر میرے لیے ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یا مالک اس انداز سے کہتے ہیں میں نے مولا سے ویسے ہی علم سیکھا ہے، جو حضرت ابوالفضل کا جملہ ہے، میں نے اپنے بابا سے ویسے علم سیکھا ہے جیسے پرندہ اپنے بابا سے دانا چگا کرتا ہے. مالک کے بھی یہ جملے کہ میں نے علی سے تلوار چلانا ایسے سیکھی ہے. یا اسی طریقے سے محمد حنفیہ کا کردار، ہم حضرت محمد حنفیہ کا کردار ایڈریس کرتے ہیں چوتھے امام کی ذات اقدس کے اعتبار سے. کب؟ کہ جب واقع کربلا کے بعد لوگ اس حیرت کے اندر پڑ گئے کہ کون امام ہے. لیکن محمد حنفیہ کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کو امیر المومنین جنگ کے اندر بیچتے ہیں اور جنگ کے اندر کہتے ہیں کہ جاؤ اور تلوار چلاؤ. حضرت محمد حنفیہ وہ ہیں کہ جو زرا کو موڑ دیا کرتے تھے. جب جنگ کے لے گئے ہیں کسی نے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ حسن و حسین کو بچا لیا، آپ کو بھیج دیا. اب یہ فضائل کے وہ نکات ہیں جو آپ کو آل محمد سے کنیکٹ بھی کریں گے. کسی نے کہا کہ اے محمد حنفیہ تمہارے بابا نے تمہیں بھیج دیا اور حسن حسین کو بچا لیا، دوسرے بچوں کو بچا لیا. محمد حنفیہ کا کردار کیا ہے؟ محمد حنفیہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ پر کوئی حملہ کرے تو آپ کس سے روکیں گے؟ کہ میں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا. کہ بس یاد رکھو رسول کی آنکھ جو ہے وہ حسن و حسین ہے اور علی اس کا بازو ہے، اور وہ بازو علی نے مجھے بنایا ہے کہ حسن و حسین پہ کوئی حملہ کرے اس سے پہلے یہ ہاتھ اسے جا کر روک دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کنیکٹ کریں گی آپ کے کنٹینٹ کے اندر آل محمد کی ذوات اقدس سے. تو مجالس المومنین کا پورا ایک آپ کے پاس وہ موجود، مدینۃ المعاجز، اسی طریقے مناقب اہل بیت، جو سارے کے سارے ڈیٹیل آپ کے لیفلیٹ کے اندر یقینی طور پر یہ کتابیں موجود ہیں.
تو اسٹوریز جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو آل محمد کی ذوات اقدس سے لینی ہیں، ان کے اصحاب، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان سے ملاقات کرنے والے، یہ واقعات بھرے پڑے ہیں، مجھے کسی اور واقعے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کنیکشن ان اسٹوریز کے اندر آل محمد کی ذات سے ہونا چاہیے، اور اتنا ایڈیشن ہونا چاہیے علماء کی اسٹوریز کا کہ جتنا میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکوں. اگر زیادہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں، ہم معصوم غیر معصوم کے فرق کو مٹانے لگے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم آل محمد سے ان کو کنیکٹ کریں. اور پھر مجلس کی آخری چیز ہے مسائل، سب سے امپورٹنٹ ترین. اور یقین جانیے کہ اگر اس پر محنت نہ کی گئی تو پھر بعض اوقات پورا کا پورا بیان جو ہے وہ انسان کا ایسا لگتا ہے کہ بیان ہوا اور بیان کچھ بھی نہیں ہوا. مسائل کے لیے خاص طور پر کوشش کریں کہ مقاتل کی بیسک کتابوں کو دیکھنا شروع کریں. خطبہ کے لیے یقینی طور پر علماء کی سیرت ایک اہم ترین سیرت ہے. علماء جو مصائب پڑھتا ہے، علامہ رشید ترابی صاحب، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، جیسی طریقے سے دیگر علماء، وہ افراد جو پڑھتے ہوا ہے، علامہ طالب جوہری صاحب، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مقاتل کی کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس لیے ہمارے لیے اگر کسی کو ایزی سیکھنا ہے مسائب کس طرح بیان کیے جائے تو یہ افراد ہیں کہ جن کو سنیں اور مسائب کی تیاری کریں. لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسائب کی کتابوں سے دور کر لیا جائے. مسائب کی کتابیں پڑھیں، مسائب کی روایتوں کو اپنی زبان پر چڑھائیں اور پھر تیاری کر کے مسائب کو پڑھیں. مقتل کے جملے آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہونے چاہیے. مثلا حضرت علی اصغر کی جو مصیبت ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے مسائل کو پڑھتا ہے، لیکن مقاتل کے جملے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حرملہ نے جب تیر کو چھوڑا ہے اور تیر آ کر لگا ہے تو اب جو مصیبت ہے وہ کیا ہے. اب یہ مقتل کے جملے ہیں، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذُنِ، کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. تیر کا وزن زیادہ ہے، علی اصغر کا وزن چھوٹا ہے، علی اصغر کا وزن کم ہے، تیر بڑا ہے، گردن چھوٹی ہے. یہ سارے کے سارے مسائل کے وہ پہلو ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہونے چاہیے. یا مثلا حضرت علی اکبر کے مسائل، حضرت علی اکبر کے مسائل ہم میں سے ہر ایک پڑھتا ہے اور وہ مسائل ہیں. دیکھیں کائنات کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اس بات کو وضاحت کے ساتھ ہماری مجلسوں کے اندر بیان ہونا چاہیے کہ آل محمد پر جو مصیبت پڑی ہے، کائنات کی کسی مصیبت کا مقابلہ عاشور کی مصیبتوں سے نہیں ہو سکتا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دنیا کا کتنا بڑا کوئی شہید کیوں نہ ہو، کسی بھی مارکے کے اندر شہید ہوا ہو، چاہے وہ واقعہ کربلا کے بعد کسی واقعے کے اندر شہید ہوا ہو، چاہے ائمہ کے اصحاب میں سے شہید ہوا ہو، چاہے آج کے شہداء جو کسی بھی اعتبار سے دین مبین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، کسی شہید کا تقابل سید الشہداء کی کسی ایک مصیبت سے نہیں کیا جا سکتا. کجا یہ کہ میں کہوں کہ کسی کی شہادت ہوئی اور ایسی مظلومانہ شہادت ہوئی کہ حضرت علی اکبر جیسی شہادت تھی یا امام حسین جیسی شہادت تھی، یہ ظلم ہے آل محمد کے اوپر. کہ امام کا فرمان ہے تم سوچ سکتے ہو کربلا میں اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے، تمہاری سوچیں نہیں پہنچ سکتی. تو کربلا میں جو مصیبت آئی ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب جب مقاتل کی کتابوں سے اگر آپ آشنا ہوں گے تو آپ ان جملوں کا سہارا لے سکتے ہیں جو مقاتل کے جملے ہیں. جیسے حضرت علی اکبر کی جو شہادت ہے، برچھی کا لگنا، برچھی کا نکالا جانا سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک مقتل کا جملہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر کو سر اقدس پر گرز لگا اور جب نیزہ مارا گیا. اب مقتل کے جملے کیا ہیں کہ حضرت علی اکبر کے سر پہ جب گرز لگا ہے تو خون بہنے لگا. مقتل خواردمی کی روایت ہے، اسی طریقے سے مقتل مکرم والوں نے بھی لکھا اور دیگر مقاتل کی کتابوں میں کہ جب خون بہنے لگا تو یہ خون بہہ کر گھوڑے کی آنکھ میں آیا، اور جب گھوڑے کی آنکھ میں آیا گھوڑے کی آنکھ نم ہوئی، دھندلا پن آیا اور یہ گھوڑا فوج اشقیہ کی جانب مڑ گیا. اور جب فوج اشقیہ کی جانب مڑا ہے تو ایک مرتبہ وہ جو ڈر کے بھاگے ہوئے تھے وہ قریب آئے. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ اِرْبًا اِرْبًا، کہ انہوں نے اپنے تلواروں سے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا. یہ مقاتل کی روایتیں ہیں. تو جب آپ مجالس کے اعتبار سے کانٹینٹ کو کریٹ کریں گے تو آپ کا مقتل سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو مقاتل کے وہ جملے معلوم ہوں کہ سید الشہداء کی مصیبت کے اندر کون کون سے جملے ہیں کہ جن جملوں کے ذریعے سے آپ مصائب کو بیان
کر سکتے ہیں. حضرت علی اکبر کی مصیبت کون سی جملے ہیں؟ یہ حضرت قاسم کے بارے میں ایک جملہ، یہ جملہ مقاتل کی کتابوں کے اندر اس انداز سے لکھا ہے، جو راوی نے لکھا ہے وہ راوی لکھتا ہے فَاِحْتَمَلَهُ، احتمال اس بات کا ہے کہ کَانَ صَدْرُهُ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن، کہ علی اکبر کی شہادت اور قاسم کی شہادت جب ہوئی، سید الشہداء جب جنازے اٹھا کر لا رہے تھے تو قاسم کا جو جنازہ تھا، فرمایا احتمال اس بات کا ہے جب یہ جوان پامال ہو گیا اور جب سید الشہداء اس کے جنازے کو اٹھا کر خیمے کی جانب جا رہے تھے، احتمال اس بات کا ہے کان صدرہ علی صدر الحسین، کہ قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر تھا، ورجلان یخطان علی العرش، اور قاسم کے قدم زمین کربلا پر خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. صرف ایک جملے کی اگر وضاحت ہو جائے، واقعاً حضرت قاسم کی مصیبت یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ لاشا کیسے پامال ہوا ہے کہ سینہ حسین کے سینے پر ہے، جنازہ طویل ہو چکا ہے اور زمین کربلا پر خط کھینچ رہا ہے. تو یہ جملے آپ کے اذہان کے اندر منتقل بھی ہونے چاہیے، آپ کا ایک رابطہ مقاتل کی کتابوں سے ہونا بھی چاہیے. اور خود مدینۃ الماجد جیسی جو کتاب ہے اس میں خصوصاً چوتھے امام کا سیکشن اور امام حسین کا سیکشن، یہ دو سیکشن پورا کا پورا پڑھیں. آپ کو مصائب کے وہ باب دکھیں گے کہ جو مصائب کے اندر آپ کی تیاری کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے. واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کا جو قافلہ روانہ ہوا ہے اس کے ساتھ کیا کیفیت گزری، شام جب پہنچا تو کس طرح کی روایتیں ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں ان کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں. عرف عام میں جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پڑھے جانے چاہیے، لیکن ہمارے پاس اپنا ایک کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں. ہم سنایا بالکل بھی نہیں پڑھے. تیاری کے لیے انیشیل لیول کے اوپر تیاری کے لیے ضرور سنیے، لیکن اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ جمود کا شکار ہو جائیں کہ آپ کو ایک چیز آپ نے سنی، آپ کے ذہن میں آ گئی، اب وہی پڑھ رہے. نہیں، اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس حقیقت کے قریب لے کے جا سکیں جو آل محمد کی مصیبت بیان کی جاتی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین انداز سے اپنی مجالس کو تیار کرنے کی کوشش کریں اور ہماری مجالس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آل محمد تک جوڑنے کی، خدا تک جوڑنے کی کوشش کر سکیں. پروردگار ہم سب کو اس میں کامیاب و کامرانی عنایت فرمائے اور ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شامل فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. محمد